السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالحسیب بن عبدالرشید ہے۔ آج کی میری ٹاپک ہے کیا عید کی نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے رشتہ دار اور دوستوں میں شیئر کریے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں فرمایا کہ جو کسی اچھی چیز کی رہنمائی کرتا ہے تو وہ بھی اجر و ثواب کا برابر حقدار ہے۔ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے، کورونا وائرس وبا کی وجہ سے ساری دنیا کی مساجد بند ہے، تو اب سب کا سوال یہ ہے کہ کیا عید الفطر کی نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس سوال کے لیے میں آپ کے سامنے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث رکھتا ہوں۔ جب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر زویہ میں تھا، زویہ ایک مقام ہے بصرہ کے قریب، تو جب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی عید کی نماز چھوٹ گئی تھی تو انہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ اور ان کے غلام عبداللہ بن ابو عتبہ کے ساتھ عید کی نماز گھر پر عطا کی تھی، اور اب انہوں نے تکبیر کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کی مگر خطبہ نہیں پڑھا، اور اس حدیث سے سارے علماء متفق ہیں۔ جس کسی کی بھی عید کی نماز کسی مجبوری سے چھوٹ جائے تو وہ گھر پر پڑھ سکتا ہے، اپنے اہل بیت کے ساتھ یا پھر اکیلا بھی پڑھ سکتا ہے۔ پر ایک بات کا خاص دھیان رکھیے کہ آپ کسی بھی چھوٹی موٹی مجبوری بتا کر گھر میں عید کی نماز عطا نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ عید کی نماز کو بڑے مجموعے کے ساتھ پڑھے۔ یہ ایک بات ہے۔ اب جو عید کی نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے وہ سنت ہے، جیسے کہ جمعے کی نماز کا خطبہ فرض ہے۔ اب کوئی ایسی حالت میں ہے کہ گھر میں عید کی نماز عطا کرنا پڑے تو خطبہ نہ ہوگا تو بھی چلے گا۔ تو اب نماز کے بعد خطبہ ضروری تو نہیں، پر آپ کے اہل بیت میں کوئی قابل ہے جو خطبہ دے سکتے ہیں تو وہ خطبہ دے سکتے ہیں، اور آپ لوگ خطبے کا ثواب اٹھا سکتے ہیں۔ تو اب سوال آتا ہے کہ نماز کیسے پڑھیں؟ تو اب جب آپ گھر میں عید کی نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز ویسی پڑھنی چاہیے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے لیے حکم کیا ہے۔ گھر میں سے کوئی بھی مرد حضرات نماز کی امامت کر سکتے ہیں۔ عید کی نماز میں نہ ہی اذان ہوتی ہے اور نہ ہی اقامت ہوتا ہے۔ اب باقی نماز سے عید کی نماز میں تکبیرات کا اضافہ ہوا ہے، تو تکبیر کیسے کریں؟ تکبیر الاحرام، جو کہ پہلی تکبیر ہے پہلی رکعت کی، اس کے بعد 6 تکبیر ہے، مطلب 6 بار آپ اللہ اکبر بولیں، پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، اور پہلی رکعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اعلیٰ کی تلاوت کی۔ اس کے بعد رکوع میں جائیے اور پھر سجود میں 2 سجود ہونے کے بعد آپ اللہ اکبر بول کر اٹھ جائیے، اور اس کے بعد 5 تکبیرات، اور پھر سورہ فاتحہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ غاشیہ کی تلاوت کی۔ تو اس سے پہلی رکعت میں ہو جائیں گے 7 تکبیر اور دوسری رکعت میں ہو جائیں گے 5 تکبیر۔ عید کی نماز کو آپ لوگ سورج طلوع ہونے کے بعد سے پڑھنا شروع کر سکتے ہیں۔ اور آپ سب کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب باتیں میں اپنی طرف سے نہیں رکھ رہا، یہ فتوے شیخ محمد حسن عبدنو اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہیں، جو کہ وقت کے بہت بڑے علماء ہیں۔ تو اب ہم سب عید کی نماز گھر میں پڑھ رہے ہیں، تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم عید کے سنتوں کا احترام کریں، جیسے کہ آخری روزے کی مغرب سے آپ عید کی تکبیرات شروع کر دیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر آپ عید کے دن صبح اٹھ کر غسل کریں، جیسے کہ سنت ہے غسل کرنا۔ پھر آپ صاف اور اچھے کپڑے پہنیں، اور مرد حضرات عطر لگائیں اور فجر کی نماز عطا کر لیں۔ پھر آپ کچھ ناشتہ کر لیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ روزے کا دن نہیں ہے تو تم ناشتہ کرو۔
اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نماز کے لیے نکلنے سے پہلے کھجور کھاتے تھے، جیسے کہ 1 3 5 7 ایسے کر کے کھجور کھائیے آپ، اور پھر اپنے اہل بیت کے ساتھ نماز پڑھ لیں۔ میری طرف سے آپ کو اور آپ کے اہل بیت کو عید الفطر مبارک۔